ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن عرض کر دی، امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کے مشکل ترین دن بتلائیے۔ وہ آپ کو غمی کا عالم، پریشانی کا عالم، وہ حالات بتلائیے جو آپ کو ابھی تک نہیں بھولے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عائشہ ہر غم بھول گیا، لیکن طائف کے سفر میں جو مکے والوں نے میرا حال کیا وہ میرے سے بلایا نہیں جاتا ہے۔ فرمایا میں تو مکے والوں سے مایوس ہو کر دن رات اپنے خاندان میں، دن رات اپنے رشتہ داروں میں، دن رات اپنے قریبیوں میں جا جا کر انہیں اللہ کا پیغام سنایا کرتا، دن رات جا جا کر میں انہیں خدا کی توحید کا پیغام دیا کرتا، ہر جگہ جا کر میں توحید کے جھنڈے گاڑا کرتا، بدلے میں یہ مارا کرتے میں پرواہ نہ کیا کرتا، جو جتنا مجھے مارا کرتا اتنا میں اس کے دروازے پہ جا کے اللہ کی توحید کا پیغام سنایا کرتا۔ کبھی میں ان کے آگے جا کے روتا، کبھی میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا، اور میں کہتا نہ کپڑے کا سوال ہے، نہ لتے کا سوال ہے، نہ پیسے کا سوال ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، تم کلمہ پڑھ لو، میں پانی کے گلاس کا روادار کوئی نہیں، ان اجری الا علی اللہ، کہ ہمیں اجر دے گا تو اللہ ہی دے گا، ہمیں اللہ کے خزانوں سے امید ہے۔ کوئی دل کے اندر بات نہیں کہ میری چیئرمین نہیں چمکے گی، کوئی دل کے اندر بات کوئی نہیں لوگ میرے ووٹر زیادہ ہو جائیں گے، کوئی میرے دل کے اندر بات کوئی نہیں کہ میرا شان بلند ہو جائے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول ہم نے آپ کو کائنات کے لیے ایک ہدایت کا نمونہ بنا کے بھیج دیا، پیغام دینے والا بھیج دیا، آپ ہمارا پیغام ہمارے بندوں تک صحیح صحیح پہنچانا، اگر کوتاہی کر دی تو آپ نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ تھی، طائف کا سفر تھا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ نوران ہے، مکے والوں سے مایوس ہو کر، اپنوں سے مایوس ہو کر، رشتہ داروں سے مایوس ہو کر، جب اپنوں نے ساتھ نہ دیا، سگے چچے نے مارنا شروع کر دیا، برادری نے ساتھ نہ دیا، خاندان والوں نے ساتھ نہ دیا، یہاں تک کہ آپ کے لیے اللہ اکبر دانہ پانی آپ کا بند کر دیا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کر دیا گیا، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے سارے تیار ہیں، کوئی زخموں پہ مرہم رکھنے نہیں آتا، جس گلی میں جاتے ہیں لوگ گالیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ گئی مرد تو مرد ہیں، عورتوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ تم اپنے گلی محلوں میں دیکھو گے، تم اپنے بازاروں میں دیکھو گے، اللہ اکبر، اگر کوئی مرد کسی مرد کو مارے گا، عورتیں کہتی ہیں جلدی کر دے، دفع کرنا مار، اور دیکھنا مار سٹ لگ گئی، خون نکل آیا، اور دفع کر دے پائی تینوں اللہ دا واسطہ، دیکھ میں تیری داڑھی نو ہاتھ لانی آ، خدا پاک کی قسم ہے کیا عالم ہوگا امام الانبیاء کی تکلیف کا، جب سکی چچی حضور کے سامنے کھڑے ہو کے گالیاں دیتی ہوگی۔ جس راستے سے گزر رہے ہو تو جس راستے سے گزرتے ہوں گے ان راستوں میں خاردار جھاڑیاں بچھا دیتے، ان راستوں میں کانٹوں والی جھاڑیاں بچھا دیتے، خدا کا پیغمبر ماتھے پہ بلی لایا کرتا تھا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے وہ راستے صاف کر کے آرام خاموشی سے گزر جایا کرتے تھے۔ کیا وہ مکے کی عورت یاد کوئی نہیں جو اللہ اکبر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملی تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں کہاں جا رہی ہے؟ اتنا بڑا تو نے بوجھ یہ گٹھر اپنے سر پہ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ اس ماں نے کہا نہیں تھا، اللہ اکبر، مکے پاک کے اندر ایک یتیم مکہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، جو اس کی بات سنتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اس نے ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو بھٹکا دیا، وہ ہمارے باپ دادے کے دین سے ہمیں دور کرتا ہے، میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں نے سنا ہے اس کی زبان کے اندر اتنی تاثیر ہے، اللہ کا کلام جو اس کی زبان سے سن لیتا ہے اسے دوسرا کوئی کلام پھر پسند ہی نہیں آتا ہے۔
اس لیے میں کنبہ چھوڑ کے, خاندان چھوڑ کے, برادری چھوڑ کے جا رہی ہوں تاکہ میرے کان میں اس کے پڑھنے کی, اس کی تلاوت کی آواز ہی نہ آئے. حضور علیہ السلام مسکرا رہے ہیں, فرمایا اماں یہ گٹھڑی تو میرے سر پہ دے دے, جہاں کہے گی تیرے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا. اللہ اکبر. روایات کے اندر لکھا 3 میل یا 7 میل گٹھڑی اٹھا کے مکے کی صحراؤں میں, مکے کے نوکیلے پتھروں پہ تپتی دھوپ میں سورج آگ برسا رہا تھا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر گٹھڑی اٹھا کے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا ہر قدم پہ گالیاں دے رہی تھی, ہر قدم پہ مجھے کوسنے دے رہی تھی, ہر قدم پہ مجھے برا برا کہہ رہی تھی, یہاں تک اس کا مکان آ گیا. کہنے لگی اوے نوجوان یہ گٹھڑی یہاں رکھ دے, میں تجھے نصیحت کرتی ہوں, آجا میری بیٹھک میں آ کے پانی پی لے, آجا کھانا کھا لے. اور میرے بچے میں تجھے نصیحت کرتی ہوں, جس طرح میں اپنی جان بچا کے یہاں پہنچ گئی تو بھی کہیں اور چلا جا, اس کے ہتھے چڑھ گیا تو باپ دادے کا دین تو چھوڑ دے گا. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اماں جان کس کے بارے میں بات کرتی ہے؟ کہنے لگی محمد الرسول اللہ. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ اماں 3 میل تک جس محمد کو گالیاں دیتی آئی وہ تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے. یہاں تک حضور علیہ السلام کی نوبت آ گئی. مکہ پاک میں جس گلی سے گزر کے جایا کرتے تھے, عورت سارے دن کا کچرا, ساری رات کا کچرا, ساری دوپہر کا کچرا بار بار محلے میں اپنے دروازے کے آگے جھاڑو دیا کرتی, کچرے کی ڈسٹ بن بھر لیا کرتی, ڈبہ بھر لیا کرتی, تسلا بھر لیا کرتی. جہاں یتیم مکہ کا اس کے پاس سے گزر ہوتا پورا دابڑا حضور کے سر پہ پھینک دیا کرتی تھی. ایک دن اسی گلی سے جب رحمت دو عالم علیہ السلام کا گزر ہوا, اس عورت کی کھڑکی نہ کھلی, بالکنی نہ کھلی. اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے, کیا بات ہے؟ صحابہ اکرام پوچھ رہے یا رسول اللہ چلتے چلتے کیوں رک گئے؟ آپ نے فرمایا آج اماں نے اپنا کام نہیں کیا, کملی والے ضرور کروانا چاہتے ہو. فرمایا پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہوگا, اگر بیمار ہو گئی اس کا دوائی دارو لانے والا بھی کوئی ہوگا کہ نہیں, اگر وہ بیمار ہے پریشان ہے پتہ نہیں اگر بھوکی ہے تو اسے روٹی کھلانے والا بھی ہے کہ نہیں. دیکھو تو صحیح کس کے ساتھ کر رہے ہیں. جو کچرے کی بالٹی آپ پہ پھینکتی ہے, یا تو سگے بھائی کے ساتھ کوئی منہ ملانے کو تیار نہیں, سگے بھائی کا کوئی حال پوچھنے کو تیار نہیں. ایسے سیٹھ کا, ایسے امیر کا کیا فائدہ؟ اس کی کمائی کو آگ لگانی ہے کہ بھائی راتوں کو بھوک کی وجہ سے روئے اور دوسرا ایسی روم میں سوتا رہے, پھر بھی کہ وہ امیر ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مفہوم عرض کر رہا ہوں, جس کی کمائی سے اس کے اپنے بھوکے رہ جائیں وہ امیر نہیں بلکہ غریب ہوا کرتا ہے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے, ایک کو اتنا امیر بنا دیا, دوسرے کو اتنا غریب بنا دیا. امیروں اپنی امیری پہ ناز نہ کرنا, جس طرح میں نے تیرے بھائی کو غریبی کا دامن پکڑا دیا, اگر میری غیرت کو جلال آ گیا, مجھے تیری دولت کی کمائی پر تجھے پیار کرتا دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا, تو ایسا نہ ہو میں تجھے کشکول پکڑا کر کسی کے دروازے پہ لا کے نہ کھڑا کر دوں. دروازہ بجایا اس مائی کا, کنڈی کھٹکائی اس مائی کی, اللہ اکبر, اس کی چھوٹی سی بچی تھی. اللہ غنی, دروازہ تھا لکڑی کا دروازہ, جھیریاں پڑی ہوئی تھی. دروازے کی جھیری میں سے اس بچی نے غور سے دیکھا, اپنی ماں کی چرپائی کے پاس جا کر اچھلنے لگ گئی اور کہنے لگی اماں وہی محمد آ گئے جن پر روزانہ تو کچرا ڈالا کرتی تھی, آج تیری خیر کوئی نہیں, آج تیرے دروازے پہ کھڑا ہے, گن گن کے بدلے لے گا, پتہ تجھے اتنا مارے گا. پریشان ہے, بخار کے عالم میں, بیماری کے عالم میں, جس سے پانی کا گلاس نہ پکڑا جاتا تھا, اتنا ڈری, چھلانگ مار کر دیوار کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئی. اللہ اکبر, حضور نے دوسری مرتبہ دروازے پہ دستک دی, وہ بچی دروازے سے باہر آئی, ننھے ہاتھوں کو حضور علیہ السلام کے سامنے جوڑ کے کہنے لگی محمد تجھے میری معصومیت کا واسطہ, میرے ننھے ہاتھوں کا واسطہ, میری ماں بیمار ہے, میں اپنی ماں کی طرف سے جو تیرے پہ کچرا ڈالا کرتی تھی, میں اپنی ماں کی طرف سے تیرے سے معافی مانگتی ہوں, میری ماں کو کچھ نہ کہنا. حضور علیہ السلام
السلام اس بڑھیا کے دروازے کو پکڑ کے رونے لگ گئے. کہنے لگی میں تو اس لیے روئی کہ آج تو میری ماں سے بدلے لے گا. اللہ اکبر. تو کس لیے رویا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا رونا دیکھ کے میں محمد کو اپنا بچپنا یاد آ گیا. میری بیمائی مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، ابے کو تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب میں اپنی ماں کی قبر سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا ماں مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے. ہائے امتیوں، خدا کے واسطے اتنے تو احسان فراموش نہ ہو. جس کی زندگی میں کبھی آنکھ سے آنسو خشک نہ ہوا، آج اس کی امت نے ہنس ہنس کے اس نبی کو ہی بلا دیا ہے. دیکھ لیا دیوار کے پیچھے اس کی ماں چھپی ہوئی ہے، انجانے بن گئے. آپ نے فرمایا اپنی ماں کو کہہ دے میرے سے نہ ڈر، میرے سامنے آ جا. میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں، اس غریبڑی سی عورت کا، اس گھر کا میں فرد ہوں جس کی ماں کے گھر میں اتنی غریبی تھی، جو گوشت کو دھوپ میں سکھا سکھا کر ہمر دستے میں کوٹ کوٹ کے پکا پکا کے کھایا کرتی تھی. ماں روتی ہوئی، وہ عورت روتی ہوئی حضور علیہ السلام کے سامنے آ گئی. کہنے لگی محمد ایک دفعہ معاف کر دے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں بعثت لعانل، میں لعنت برسانے نہیں آیا، انما بعثت رحمہ، میں محمد خدا نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. جب یہ رحمت دو عالم علیہ السلام کی حالت ہو گئی، گھر آئے تو بیٹیوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، بیوی کا رونا دیکھا نہیں جاتا. یہ کون سی عورت ہے؟ خدا پاک کی قسم ہے جس کا مال لے کر حضور تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. یہ وہ محسنہ کائنات ہے، اللہ اکبر، جس کی تجارت کا مال لے کر رحمت دو عالم دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے، دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے. آج اسی عورت کا حال ہے. حضور اس کے دوپٹے کی طرف دیکھ کے رونے لگے. کہنے خدیجہ خدا تیرے پہ رحم کرے، جو محمد کی پیروں کی جوتیوں پر 40,000 درہم رکھ دیا کرتی تھی، آج اس خدیجہ کا ثابت دوپٹہ نہیں، دوپٹے پہ پیوند لگا ہوا ہے. ایک دن سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے. اما خدیجہ نے ایک ٹانگ پھیلا رکھی ہے، ایک ٹانگ ایسے جوڑ جسم پیٹ کے ساتھ جوڑ رکھی ہے. حضور تشریف لائے، پیار سے ماں خدیجہ نے حضور کو پاس بلایا. اللہ کے نبی بیٹھ کے فرماتے ہیں میں خدیجہ کے پاس بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے کے جوڑ کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا، اس کا ڈھکنا کھولا، بھنا ہوا گوشت میرے آگے کر دیا. میں نے کہا خدیجہ کیا ہے؟ کہ شام کسی محلے والی نے یہ گوشت پکا کے بھیجا تھا، میں نے آپ کے لیے اٹھا کے رکھ دیا. حضور نے یوں اپنی بیٹیوں کو دیکھا، فرمایا فاطمہ نے کھایا تھا، رقیہ نے کھایا تھا، ام کلثوم نے کھایا تھا، زینب نے کھایا تھا. کہ اللہ کے نبی نہیں، اے خدیجہ تو کھا لیتی. کہ کملی والے ہاتھ تو بڑھایا تھا کھانے کے لیے، لیکن تیرے پیٹ پہ دو پتھر مجھے بدے نظر آ گئے. کملی والے میرے بچوں سے چھپا کے رکھ دیا، میں نے اٹھا کے رکھ دیا. میں نے کہا خدیجہ ایک بوٹی تو اٹھا کے کھا لے. سیدہ خدیجہ کہنے لگی کملی والے آپ کا ہماری خیر ہے، بھوکا رہنے کی وجہ سے اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اگر بھوک کی وجہ سے آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا. یہ حالت میرے عزیزو جب نبی نے دیکھی، مکے والوں سے مایوس ہو کے حضور طائف میں تشریف لے گئے. 3 بادشاہ تھے، ایک کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں تجھے منہ لگانے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں. رات کی تاریکیوں میں جس سے اللہ باتیں کرے، آج وہ بادشاہ کہہ رہا ہے میں تیری بات سننے کو تیار ہی کوئی نہیں. جاؤ جا کے کسی کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور آپ اسے جا کے اس سے ملاقات کرو کہ یار چل اپنا کام کر، میں تیری بات سننے کو تیار نہیں. بتاؤ تو صحیح دل کے کتنے ٹکڑے ہوں گے.
حضور پھر بھی نا امید نہ ہوئے، دوسرے کے پاس گئے، اس نے کہا اگر تو اللہ کا نبی ہے تو تیری بات کا انکار تباہی ہے، اگر تو اللہ کا نبی کوئی نہیں تو جا اپنا کام کر۔ تیسرے کے پاس گئے، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام سب کے پاس گئے، کسی نے نبی کی بات نہ سنی۔ آپ نے مکے کے سرداروں سے، طائف کے سرداروں سے آپ نے فرمایا چلو ایک بات تو میری مان لو۔ طائف کے سردار کہنے لگے تیری کیا بات مانے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بس اس راز کو راز ہی رہنے دینا، یہ نہ مکے والوں کو، میرے تائے چاچوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میری قوم کو، میری برادری کو یہ نہ بتلانا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا، میری قوم مجھے جینے نہیں دے گی۔ سارے سردار ایک تو چوری، پھر سینہ زوری، ہم جا کے بتلائیں گے، بوئے کھڑکا کے بتلائیں گے، جاؤ اپنے بھتیجے کو روکو، جاؤ قریشی نوجوان کو روکو، ہمارے دروازے پر آ کے ہماری منتیں کر رہے۔ حضور علیہ السلام بڑے مایوس ہو کر وہاں سے آنے لگے، اللہ کے پیغمبر کے پیچھے عباس نوجوان لگا دیے۔ رحمت والے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں دیکھ رہا تھا، میری آنکھ دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر، طائف کے نوجوان لڑکے نشانہ بنا کر میرے پیروں کے ٹخنوں پہ پتھر مار رہے تھے۔ روایات میں لکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا استاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے یا مالک کے ہاتھ میں چھڑی ہے، غلام کو مارتا ہے، یا میرے عزیزوں پولیس والے کے ہاتھ میں چھڑی ہے، چور کو مارے گا، پیروں پہ مارے گا، ایک پیر پہ مارے گا دوسرا اٹھا لیتا ہے، دوسرے پہ مارے گا پہلا اٹھا لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری یہ حالت ہو گئی تھی، میرے پیر پہ مارتے میں پیر اٹھاتا، دوسرے میرے پیر پہ مارتے میں پیر اٹھاتا۔ اور لوگوں انسان کے ماتھے سے لے کر سر سے لے کر پورے وجود تک انسان کی سب سے مضبوط جسم کا حصہ مضبوط ماس پنڈلی ہوتی ہے، یہ ماس ہے اتنی جلدی نہیں پھٹتا۔ حضور نے فرمایا پورے طائف والوں نے نشانے بنا کر میری پنڈلیوں پہ اتنے پتھر مارے، میری پنڈلیوں کا ماس پھٹ گیا، خون کے فوارے نکلے، میرے جوتے پہ گرنے لگے، میرا جوتا بھی رنگین ہو گیا۔ اللہ اکبر، ساتھ زید ہے حضور علیہ السلام کا صحابی ہے، رحمت والے نبی کا اللہ کے نبی نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، تیز دوڑے، مکے کے طائف کے نوجوان بھی تیز دوڑے، اتنا پتھر نبی پر برسایا، نبی منہ کے بل زمین پہ گر پڑے۔ اور چلو گر گیا، لوگ واپس چلے جاتے، آپ نے فرمایا لوگوں نے مجھے نہ چھوڑا۔ پھر رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکے کے نوجوان آئے، سرداران طائف آئے، انہوں نے مجھے میرے کندھوں سے پکڑ کر پھر مجھے اٹھایا، کہا دوڑ، کہا پھر میں ان سے بچتا نکلنے لگا۔ کیا اللہ منظر نہیں دیکھ رہا تھا؟ آج میرے عزیزوں کہتے ہیں روٹی تک کما لئیے پھر نمازہ پڑھیں گے، آج روٹی آج بات کہتے ہیں جی اور 3 دن تبلیغ میں تب جا کے لگائیں گے، بچوں کا کیا بنے گا؟ خدائے پاک کی قسم ہے، خاتم النبیین کا خون جس دین کے پھیلانے میں بہ رہا ہے، بتاؤ تو صحیح مسلمانوں وہ دین کتنا عظمت والا ہوگا۔ حضرت زید کہتے ہیں میرے سے دیکھا نہ گیا، حضور کو اتنی نکات، اتنی کمزوری طبیعت میں آ گئی، گرے تو اٹھا نہ گیا، میں نے سہارا دے کر حضور کو کندھے پر اٹھا کے دوڑنا شروع کر دیا۔ مجھے سامنے ایک باغ ملا، آج سے میرے عزیزوں 4 سال پہلے یا میں 5-6 سال پہلے قاری عتیق الرحمان صاحب اور میں، اللہ بھلا کرے لے جانے والوں کا، ہم گئے وہ باغ دیکھ کے آئے جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھک کے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کو پتہ ہی کوئی نہیں کس کے باغ میں آ کے بیٹھے۔ سامنے کون دیکھ رہا تھا؟ سرداران مکہ، مکے کی فوج، کافروں کی فوج کا چیف عتبہ بن ربیعہ دیکھ رہا تھا۔ بدر کے میدان میں کافروں کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا، اسی کے باغ میں اتفاقاً آ کر ایک انگور کی ڈالی کے نیچے حضور کو لٹا دیا۔ جب اس نے نبی کے چہرے کو، نبی کے لباس کو، نبی کے نالین مبارک کو، نبی کے جسم کے انگ انگ کو جب خون میں لت پت دیکھا تو عتبہ بھی دھاڑے مار کے رونے لگا، اس سے رہا نہ گیا، کافر ہو کر حضور کی حالت کو دیکھ کے رونے لگ گیا۔ مسلمانوں، ایک کافر کے تو دل میں رحم آ گیا، کملی والے کے امتی کلمہ پڑھنے والے کا دل اتنا کیوں سخت ہو گیا ہے؟
پیسے کی مستی میں نہ اسے بھائی نظر آیا، نہ یار نظر آیا، نہ بیوی نظر آئی۔ پیسے کی مستی میں کبھی اسے ماں نظر نہیں آتی، کبھی بہن نظر نہیں آتی، کبھی بیٹی نظر نہیں آتی۔ جب انسان کی قیمت پیسہ بڑھ جائے، وہ اپنے آپ کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ اکبر گھڑی دکھاوے گا، اپنے آپ کو قیمتی بنانے کے لیے چمڑے کے جوتے دکھائے گا۔ جب اپنے آپ کو قیمتی بنانے کے لیے اپنا لباس اپنے کردار سے اپنی شناخت کرائے گا، خدا پاک کی قسم ہے اس انسان سے بے قیمت کوئی اور کوئی نہیں۔ انسان کی عزت اللہ جل شانہ نے پیسے میں نہیں رکھی، اجلے لباس کے اندر نہیں رکھی، انسان کی قیمت تو اللہ نے تقوی پرہیزگاری میں رکھی ہے۔ جتنا جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرائے گا، اللہ اسے دنیا آخرت کے اندر اتنا ہی بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ وہ عتبہ بن ابی ربیعہ، وہ مکے کا کافر، اسے تو آج موقع مل گیا کہ تلوار نکالے اور حضور علیہ السلام کا معاذ اللہ کام تمام کر دے۔ لیکن جب اس نے حضور علیہ السلام کی حالت دیکھی، اپنے غلام عداس کو بلایا جو اس کے باغ کی رکھوالی کرتا تھا، ادھر آؤ، اور اپنے ہاتھ سے اس انگور کی ڈالی سے انگور توڑے اور اس پر ایک برتن میں رکھے، کہ وہ جو سامنے لولوہان لیٹا ہوا ہے اسے جا کے انگور دے دے، کہہ دے وہ جو تیرے سامنے سب سے بڑا دشمن کھڑا ہے اسے تیری حالت پہ رحم آ گیا۔ محمد ابن عبداللہ، انکار نہ کرنا، تجھے تیری رشتہ داری کا واسطہ انکار نہ کرنا، مجھے پتہ ہے تیری حالت اس وقت بڑی پریشان ہے، تجھے رشتہ داری کا واسطہ، قوم برادری کا واسطہ ان کا انکار نہ کرنا۔ عداس غلام انگور کی پلیٹ، اللہ اکبر، ایک خوشہ، ایک ڈالی برتن میں رکھ کر حضور کے پاس لے کے گیا، کہنے لگا وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے تیری رشتہ داری کا واسطہ جو مکے کی گلیوں میں تجھے پتھر مارتا ہے، کہہ رہا آج تجھے رشتہ داری کا واسطہ انکار نہ کرنا۔ حضور نے ایک انگور کا دانہ اٹھایا، کہا بسم اللہ۔ عداس نے یوں آنکھیں کھولی، اس نے کہا کہنا یہ کیا کہا؟ حضور نے فرمایا بسم اللہ۔ کہ پھر ذرا کہنا کیا کہا؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ۔ انہوں نے کہا یہ تو حضرت یونس علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہاں کا رہنے والا؟ کہ نینوا کا رہنے والا، کہ میرے بھائی یونس کے شہر کا رہنے والا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا تم یونس کو جانتے ہو؟ کہ جو اللہ کا پیغام یونس لے کے آیا وہ اللہ کا پیغام محمد الرسول اللہ لایا ہے۔ وہ عداس کہنے لگا پھر دیر کس چیز کی؟ انگوروں کی پلیٹ زمین پہ رکھی، حضور کے قدموں میں سر رکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا سر اس وقت اٹھاؤں گا جب تو مجھے کلمہ پڑھائے گا۔ حضور نے فرمایا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا میری عائشہ، جب عداس نے کلمہ پڑھا میں محمد سارے طائف کی تکلیفوں کے غم بھی بھول گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری پاؤں کی طرف نگاہ پڑی، میرے رحمت دو عالم علیہ السلام کے پاؤں کی طرف دیکھا، جوتے کا چمڑا اور پاؤں کی تلی کا ماس دونوں آپس میں جڑ گئے۔ میں نے جوتا نکالنا چاہا، تلی کا ماس بھی ساتھ اتر کر جوتے کے ساتھ آ گیا۔ اتنی تکلیفیں رحمت دو عالم علیہ السلام کو جب دی گئی، آسمان سے جبرائیل فرشتوں کا لشکر لے کر زمین پر آ گئے۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام، یا رسول اللہ یہ زلزلے لانے والا، یہ ہواؤں والا، یہ دریاؤں کی موجوں کو قابو کرنے والا، یہ پہاڑوں کو قابو کرنے والا فرشتہ ہے، خدا کے نبی آج انکار نہ کرنا، جن پہاڑوں کے دامن میں بیٹھے ہو آپ کو میں اپنے پروں پر اٹھا کے لے جاؤں گا، اگر آپ اجازت دو ان دونوں پہاڑوں کو میں یوں کر کے ملا دوں، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ٹھہر جا، ابھی یہ کام کوئی نہیں کرنا، پہاڑ والا، بارش والا، خدا پاک کی قسم ہے آگ والے فرشتے جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، کملی والے ذرا اجازت دے دو۔ حضور نے یوں آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ محمد آج تک دل برداشت نہیں ہوا، لیکن آج تیرے سے گلہ کرنے کو میرا دل کر رہا ہے۔
اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ تو نے کن کے حوالے مجھے کر دیا جو نہ شان مصطفیٰ پہچان سکے نہ مقام مصطفیٰ پہچان سکے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے زمین پر آئے ہوئے فرشتوں سے لے کر آسمان 7ویں آسمان کے اوپر تک جنہوں نے اللہ کا عرش پکڑ رکھا تھا، حاملین عرش تک سارے فرشتے انتظار میں تھے کہ یوں ہاتھ اٹھیں گے اور دعا کریں گے بربادی کے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر یوں ہاتھ اٹھائے، حفیظ جلندری کہتا ہے حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ جبرائیل ان سارے عذاب دینے والے فرشتوں کو واپس لے کے چلا جا، ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم اہدی قوم فإنہم لا یعلمون۔ جبرائیل اگر یہ ایمان نہیں لاتے میں امید مان کے بیٹھا ہوں ان کی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی کلمہ پڑے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ پانی دے اللہ اکبر، شان مصطفیٰ زندہ باد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کبھی امتی تنہائی میں بیٹھ کر، دکان سے ذرا ہٹ کر، کاروبار سے ذرا ہٹ کر، تنہائی میں بیٹھ کے سوچ تو لیا کر خدا پاک نے تیرا میرا رشتہ کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ مر گئے دنیا کے اوپر، دنیا کمانے پر مرے پڑے ہیں، یقین جانو اتنی دنیا کے پیچھے لگ گئے، ہاتھ تو وہی 2 روٹیاں آئی، ہاتھ تو وہی قبر کی 4 فٹ زمین آئی، ہاتھ تو وہی میرے عزیزو 2 چادریں کفن کی آئی، لیکن اتنا دنیا کے پیچھے لگ گئے، دنیا بنانے والے کوئی بھول گئے۔ خدا پاک کی قسم مریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، جب جہنم کو میدان محشر میں فرشتوں کا انبار، فرشتوں کا جھرمٹ، فرشتوں کی فوج، ایک نہیں ملین بلین فرشتے ہوں گے، جب ان جہنم کو کھینچ کے میدان محشر میں لائیں گے، جہنم چیخے مارتی مارتی آئے گی، جہنم چیخے مارتی مارتی آئے گی۔ جب میدان محشر میں جہنم کو لایا جائے گا، اتنی زور سے جہنم چیخ مارے گی سارے میدان محشر والے زمین پہ گر جائیں گے۔ پھر جہنم کو یوں کر کے دیکھیں گے، سب سے پہلے ابراہیم بولیں گے یا ربی نفسی نفسی، اے رب میں اپنی، یا اللہ۔ ابراہیم بیٹا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہیں گے، بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہیں گے، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ بیٹا اسحاق اسماعیل باپ کے بارے میں نہیں کہے گا، وہ بھی کہے گا نفسی نفسی۔ ماں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے نفسی نفسی کہے گی، اللہ اکبر۔ عیسیٰ ماں کو دیکھ کے کہے گا آج ماں یاد نہیں، نفسی نفسی۔ داؤد اور سلیمان باپ بیٹا، یہ بھی جہنم کو دیکھ کے کہیں گے ابا بیٹا کوئی نہیں، نفسی نفسی۔ یا زکریا باپ بیٹا، یہ بھی جہنم کو دیکھ کے کہیں گے کوئی نہیں، نفسی نفسی۔ یعقوب اور یوسف باپ بیٹا، یہ بھی جہنم کو دیکھ کے کہیں گے نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر کی اولادیں، ان کی بیویاں، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ساری نسل انسانی، بلکہ ہر امتی نفسی نفسی کہے گا۔ ایک کونے میں سے ہلکی ہلکی آواز آئے گی، امتی 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 امتی۔ اللہ اکبر۔ جب سارے نبی، سارے پیغمبر یوں دیکھیں گے، آنکھیں آنسوں سے بھری پڑی ہوں گی، نبوت والا دامن پھیلا ہوگا اور کہیں گے اللہ تو نے کہا تھا نا، ہر نبی کو اختیار دے رکھا ہے وہ اپنے لیے دعا کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کر لی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کر لی، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کر لی۔ جبرائیل مجھے بار بار آ کے کہتا رہا کملی والے اپنے لیے بھی دعا کرو۔ فرمایا میں نے وہ دعا قیامت کے لیے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔
جب قیامت کا دن ہوگا میری گناہگار امت جہنم کی طرف جا رہی ہوگی، میں اللہ کے دربار میں آ کے اپنا دامن پھیلا کے رونے لگ جاؤں گا، اتنا روؤں گا، اتنا روؤں گا، اللہ اکبر، رب کہنے پہ مجبور ہو جائے گا، پیار محبت میں کہے گا اے میرا محمد ارفع راسک سلطوتک، مانگ کیا مانگتا ہے، سجدے سے سر اٹھا لے، میں اپنی گناہگار امت کی طرف اشارہ کروں گا اور کہوں گا امتی امتی۔ اللہ فرمائے گا محبوبہ اشارہ کرنا تیرا کام ہے، جنت کے دروازے کھول دینا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے عرض کی ایک دن، کیا پیار کی باتیں تھی، خدا کی قسم اگر حضور ہمارے لیے رو کے نہ گئے ہوتے پتہ نہیں کتے بن کے کب سے گلیوں میں پھر رہے ہوتے۔ انہوں نے تو ایک دن مچھلی کھائی تھی، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جن کو اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا ہفتے کے دن نہیں کھانی باقی دنوں میں کھاؤ، انہوں نے ایک دن مچھلی کھائی تھی، اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخر کے بندر سور بنا دیا۔ مچھلی تو حلال تھی، فرمایا آج نہیں کھانی کل کھا لینا، کبھی ذکر آئے گا اس قوم کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کروں گا جو قوموں پر اللہ کے عذاب آئے، انہوں نے حلال چیز اللہ کے منع کرنے پہ کھائی، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ یہ امت کیا میرے عزیزو خوشی میں شراب نہیں پیتی، سود کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، حرام کاری کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، شراب نہیں پیتی میرے عزیزو، جھوٹ نہیں بولتی، کب سے جکڑ دیتا، جیسے کڑکی میں چوہے کی گردن کو جکڑ دیا جاتا ہے، اللہ کب سے میں جکڑ کے رکھ دیتا، لیکن خدا پاک کی قسم ہے نبی کی غیرت کا خیال کرتا ہے، اس کے آنسوؤں کی قیمت لگاتا ہے، فرمایا ساری مخلوق الٹے ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ لیکن میرے نبی کا میرے سے دیکھ لو نہ دیکھا نہ گیا، میں نے اس وقت تیرے نبی سے وعدہ کر لیا تھا تیری امت جو مرضی کرے مجھے میری عزت کی قسم ہے کبھی میں ان کی شکلوں کو تبدیل نہیں کروں گا۔ رو کے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ غنی میرے عزیزو، اللہ غنی، حضور علیہ السلام فرمانے لگے میں نے ایک دن اللہ سے عرض کر دی یا اللہ امتوں کے حساب کون لے گا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں لوں گا۔ یا اللہ اگر میں ایک عرض کروں میرے حبیب عرض کر دیجئے، یا اللہ آدم سے لے کر ابراہیم تک، نوح سے لے کے اسماعیل تک، اسحاق علیہ السلام سے لے کر یعقوب تک، یوسف علیہ السلام سے لے کر زکریا تک، داؤد علیہ السلام سے لے کر یحییٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو سب کا حساب لے، میں تیرے آگے درخواست نہیں کرتا، لیکن یا اللہ جب میری امت کی باری آئے یا اللہ رخ ان کا ادھر کو موڑ دینا جدھر میں کھڑا ہوں۔ حبیبہ کیا مطلب، یا اللہ میں جھولی پھیلا کے عرض کرتا ہوں یا اللہ قیامت کے دن میری امت کا حساب تو نہ لینا بجے ملک مجھے لے دینا۔ اللہ جل شانہ فرمانے لگے میرے حبیب کیا بات ہے، کیا آپ کو میرے پر اعتماد کوئی نہیں، کیا میں آپ کی امت کے لیے نا انصافی کروں گا؟ نہیں میرے رب، میں یہ چاہتا ہوں میری امت گناہ کے رجسٹر لے کے آئے گی، جب فرشتے کھول کھول کے دکھائیں گے اللہ تو پوچھے گا یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ یا اللہ میں نہیں چاہتا جسے اتنا پیارا نبی ملا ہو وہ امت تیرے سامنے شرمندہ ہو جائے، یا اللہ مجھے حساب لینے دینا۔ خدا کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا میرا حبیبہ تو حساب کی بات کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا تجھے ادھر کھڑا کر دوں گا، تیری امت کو ادھر کھڑا کر دوں گا، جب حساب لینے پر آؤں گا تو تیری امت کے درمیان بھی پردہ ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر، میں سارے ایک امتی کا حساب، ہر نبی کی امت کا حساب سب کے سامنے لوں گا، لیکن جب تیری امت کا حساب آئے گا میں چاروں طرف سب کے سامنے پردہ کر دوں گا۔ اس لیے تو چاہتا ہے تیری امت میرے سامنے شرمندہ نہ ہو، میں چاہتا ہوں میں تیری امت تیرے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ یہ تو خدا پاک کی قسم دعائے دو سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتے کھا گئے، بلے کھا گئے، چوہے کھا گئے، گدھے کھا گئے، حرام کی تو بات ہی چھوڑ دو، سود کی تو بات ہی چھوڑ دو، کیا کچھ اس دھرتی پر رہ کر اس امت کا نوجوان نہیں کر رہا، بوڑھا نہیں کر رہا،
مرد تو مرد ہے، عورت آپے سے باہر ہوئی گئی ہے، عورت ہاتھ سے نکل چکی ہے، کیا کیا نہیں کر رہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، علیم بذات الصدور، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، پھر بھی پردے ڈال 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 رہا ہے۔ آنے والا ایک وقت جب آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، این الواحد این الملک، کون ہے آج بادشاہ، کون ہے آج اکیلا، کون ہے آج یکتا۔ میرے عزیزو خدا پاک کی قسم ہے، جب فرشتے اللہ کا، جب نبیاء، جب پیغمبر اللہ کی توحید کا، اللہ کے غصے کی آواز کو سن کر جب نبی کانپنے لگ جائیں گے تو تیرا میرا تو کیا ہی کہنا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی زندگی گزار کے جا، تھوڑے پر گزارا کر کے چلا جا، پیمند والا لباس پہن لے، حرام کا کرتا نہ پہنیو، حرام کے پیسے کا لباس، اس اجلے لباس کا کیا فائدہ جسے دیکھ کے اللہ کو غصہ آ جائے، اس لباس کو پہنیو جسے دیکھ کے اللہ کو پیار آ جائے، اس دسترخوان کا کیا فائدہ جس میں خدا کی لعنت برستی ہو، کھانے والے پر اور دسترخوان پر خدا کی ناراضگی آتی ہو، چٹنی سے روٹی کھا لینا۔ کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ثانی عمر ہے، خدا پاک کی قسم ہے جس نے اپنے مختصر سے دور خلافت میں حضرت عمر کا دور یاد دلا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز، 7 بر اعظموں پر جس کی حکومت، اللہ اکبر، بیت المال بھرا پڑا ہے، پورے علاقے میں زکوٰۃ کا مال پڑا ہے، لینے والا کوئی نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز 7 بر اعظموں کا بادشاہ اپنے گھر آیا، بیوی کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے کچھ بات کروں؟ کہا کیا؟ کہ ناراض تو نہیں ہوگی؟ کہا نہیں نہیں، میں کیوں ناراض ہوں آپ سے، آپ میرے سے بات کیجئے، میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں۔ کہ پھر کہہ رہا ہوں تیرے سے بات کروں، ناراض تو نہیں ہوگی؟ وہ کہنے لگی میں نے ناراض نہیں ہونا، آپ بات کیجئے۔ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں تیرے سے بات کرنا چاہتا ہوں، سن کے ناراض تو نہیں ہوگی؟ کہا جی میرے حضور کیجئے۔ کہ آج میرا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے، مجھے تھوڑے سے پیسے دے دے۔ اللہ بادشاہ، 7 بر اعظموں پر حکومت، باپ دادے جس کے بادشاہ، جو بیٹھی ہوئی ہے 5 بادشاہوں کی بہن بیٹی، شوہر بھی بادشاہ، بھائی بھی بادشاہ، بیٹا بھی بادشاہ، باپ بھی بادشاہ۔ کہ میرا دل کر رہا ہے مجھے تھوڑے سے پیسے دے دے۔ سنو بھائیو، اللہ اکبر، میرے عزیزو، جو حرام کا مال پکڑتے آپ کی بات نہیں کرتا، میں معاشرے کے اندر میں بھی چلتا پھرتا ہوں، میرے اندر بھی کمی ہے، پورے ایمان پر میرے عزیزو ہم پورے اترتے کوئی نہیں۔ بیوی سے کہنے لگے تھوڑے سے پیسے دے دے، میرا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے۔ بیوی کہنے لگی بیت المال بھرا پڑا ہے، تجھے کون روکے گا؟ زور سے رونے لگے، اپنی چادر سے آنسوں کو صاف کرنے لگے۔ کہ اختیار تو مجھے تھوڑا برتوں، زیادہ بیت المال سے برتوں، لیکن میں نے اپنے وجود کی طرف نظر ڈالی، خدا کی قسم سر سے لے کر پاؤں تک میرے وجود کا کوئی حصہ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ نہیں برداشت، انگور چھوڑ۔ یہی عمر بن عبدالعزیز ہے، ایک دن گھر تشریف لائے، بچیاں دور دور ہو کے بیٹھ گئی، باپ گھر آتا ہے، بچیاں کہتی میرا ابو آ گیا، میرا ابو آ گیا، کوئی گودی میں چڑھے گی، کوئی پاؤں پکڑے گی، کوئی ہاتھ پکڑے گی، نہ یقین آتا، جمعے کے بعد گھر جا کے دیکھ لینا، ابو جی پانی لے کے آوا، ابو جی ہاتھ دھو لو، روٹی تیار ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں رات کو گھر آیا، میری بچیاں کونے میں چلی گئی، میں نے ایک کو بلایا، ایک میرے قریب آئی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ میری بچی نے یوں کر کے منہ پہ کپڑا رکھا اور کہا جی ابو جی ٹھیک ہے۔ میں حیران ہوا، میری بچی میری طرف دیکھتی کیوں نہیں، میری طرف اپنا چہرہ کیوں نہیں کرتی، میرے سے نظر کیوں نہیں ملاتی؟ بالآخر میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا کیا بات ہے آج بچیاں باپ سے ناراض ہیں؟ کہ عمر بن عبدالعزیز بات کچھ اور ہے، آج تیری بچیوں کے پاس روٹی تھی، سالن کوئی نہیں تھا، آج 5 بر اعظم کے خلیفہ کی بچیوں نے آج پیاز سے کھانا کھایا۔ اپنی بچیوں کو پاس بٹھایا، اللہ، اپنی بچیوں کو پاس بٹھایا۔ اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر گزرتا، گردے بیچ دیتا ہے، خون کی بوتلیں نکال کے دے دیتا ہے، اپنی بچیوں کو پاس بٹھایا کہ میری بچیوں کیا تم چاہتی ہو، تم گوشت کھاؤ اور تمہارے باپ کی قبر میں جہنم کی آگ جلتی رہے۔ بچیاں چیخنے لگ گئی، بچیاں رونے لگ گئی، کب باپ اس گوشت کا کیا کرنا جو ہمارے باپ کے لیے اذیت کا سامان بن جائے۔
اللہ اکبر، یہی عمر بن عبدالعزیز ہے، ایسی کامیاب زندگی گزار کے گیا۔ اللہ اکبر، رجا کو بلایا، فرمایا میں نے سلیمان کو اپنے ہاتھوں میں قبر سے اتارا، میں نے ولید کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، میں نے عبد الملک کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ خدا پاک کی قسم ہے، جب میں نے کفن کے اندر یوں چہرہ دیکھا، ہر ایک کا رخ قبلے کی طرف سے مڑ گیا تھا، چہرہ کفن میں کالا ہو گیا تھا۔ رجا جب مجھے قبر میں اتارے تو میرے کفن کی گرہ کھول کے میرا بھی چہرہ دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، یہ کون لوگ تھے ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑھا کرتے تھے؟ یہ کون لوگ تھے تہجد گزار تھے لیکن خدا کی مخلوق پہ ظلم کیا کرتے تھے؟ سلیمان کی قبر کو، سلیمان کی میت کو جب قبر کے کنارے لا کے رکھا تو چرپائی کے اوپر میت یوں کر کے ہلنے لگ گئی۔ اس کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کے پاس دوڑے آئے اور آ کے لگے چچا ابا زندہ ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، فرمایا ابا زندہ نہیں ہوا، قبر کا عذاب چرپائی کے اوپر ہی شروع ہو گیا۔ کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو قبر میں اتارا گیا تو آپ کی گرہ کھولی کفن کی، چہرہ دیکھا، رجا کہنے لگا کبھی میں آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی میں عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ دیکھتا، 14ویں کا چاند اتنا چمکتا نظر نہیں آ رہا تھا جتنا قبر میں عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ چمکتا نظر آ رہا تھا۔ اور آپ کے قبر میں اتارنے سے پہلے آپ جس چرپائی پہ میت آپ کی پڑی تھی وہاں کے پرچی گری، بسم اللہ الرحمن الرحیم برات من اللہ عمر بن عبدالعزیز۔ اللہ، یہ پرچی اللہ کے نام سے جو رحم والا، رحم کرنے والا ہے، بڑے مہربان ہے، یہ پرچی اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز مبارک ہو، اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دیا۔ ایسی میرے عزیزوں زندگی گزار کے جاؤ، اتنی سی زندگی ہے، سانسیں ان قریب قبر کی ڈبیا کے اندر بند ہونے والی ہیں، نہ ہوا، نہ پانی، نہ روشنی، نہ روٹی، نہ پانی۔ خدا کی قسم اگر جسم بچانا ہے تو نبی والے اعمال کر لو، اگر جسم کو خوشبودار رکھنا ہے تو حضور کی اتباع، نبی کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لو۔ آج میرے عزیزوں حرام کاری سے، آج سود بازاری سے، آج میرے عزیزوں توبہ کر کے یہاں اٹھنا، غفلت میں لے لیا، ناسمجھی میں لے لیا۔ کوشش کرو اس سے جان چھڑانے کی، خدا کی قسم سود مکان بکوا دے گا، سود دکان بکوا دے گا، تیری صحت کا سودا کر دے گا، تیری عزت کا سودا کر دے گا۔ سود پر پیسہ لیا، قبر میں چلے جاؤ گے، اصل بھی ادا نہیں ہوگا، سود بھی ادا نہیں ہوگا۔ آج اللہ سے توبہ کر لو۔ نافرمانی والی زندگی سے سارا مجمع اللہ کے دربار میں مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ نیکی پھیلائیں گے، نیکی کریں گے، برائی سے بچیں گے، برائی سے بچنے کی دعوت دیں گے۔ رائی منڈ کا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اجتماع نومبر کے مہینے میں ہے اور ہمارے حلقے کا اس پٹی کا انشاءاللہ اجتماع ہے۔ اس اجتماع کی محنت کریں گے، نبی کی امت جو غفلت میں پڑی ہوئی ہے اس کو ہاتھ جوڑ کر رائمنڈ لے کے جائیں گے۔ ہم اللہ والوں کے بیانات سنائیں گے، اللہ والوں کے ماحول میں بٹھائیں گے۔ عالمی اجتماع، عالمی فکر ہوگی۔ اس فکر میں کیا ہوگا کہ اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے اور دین کے پھیل جانے میں اللہ مجھے، میرے مال کو، میری اولاد کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے۔ محنت کرو گے سارے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ تعالی اجتماع میں جائیں گے بھی بھائی۔ اجتماع کی تیاری کے لیے اپنی اپنی مسجد سے سروزہ نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پابندی کیجئے، میں بھی کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ بھی کریں تاکہ جمعے کی نماز 2-2-5 میں